السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اسد الدین شیر کو بڑا دلیر اور بہادر نوجوان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلہ نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ اپنے بیوی، بھائی، چھوٹے بھائی اسد الدین شیر کو اور تینوں بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تکریت کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف یعنی صلاح الدین صرف 7 دن کا تھا، اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کمسن ترین مہاجروں میں ہوتا ہے۔ پھر دشوار گزار اور طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل جیت قافلہ موصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ عماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کی صف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تم امن و سکون، عزت و فراخت کے ساتھ موصل میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ رحمان کی یہ آیات مقدسہ تلاوت کی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں، اس کا ترجمہ تھا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب درباری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان عماد الدین زنگی کو چند روز کے لیے تکریت کے قلعے میں پناہ دی تھی۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف یعنی صلاح الدین کو قرآن مجید کی تلاوت حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں توران شاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑتا تھا اور نہ کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی سی رہتی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اساتذہ اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی وہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا۔ زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب موصل آ کر اس کے چوتھا لڑکا ملک العادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب یوسف صلاح الدین کی عمر 7 سال تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصل میں رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی راہب میزبان دربار میں داخل ہوا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے گرم جوشی کے ساتھ عیسائی راہب کا استقبال کیا۔ میں سلطان کا نہایت شکر گزار ہوں، میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت کے کارندوں نے وقت سے پہلے خانقاہ کا تعمیری کام مکمل کر دیا ہے۔ پادری میزبان نے بلند آواز میں کہا کہ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت جھلک رہی تھی۔ اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین نے انکسار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، مگر اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسائی راہب میزبان کی خانقاہ بہت شکستہ ہو گئی تھی اور وہ تیز بارش میں اس کی ایک دیوار بھی گر گئی تھی۔ نتیجہ میزبان نے سلطان عماد الدین زنگی کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی تھی۔ اس طرف توجہ جدائے سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کارندے بھیج کر اس طرح کا خانقاہ کی مرمت کر دی تھی۔ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ جواباً پادری میزبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔
پھر جب میرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رک گیا، کچھ دیر یوسف کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی میرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب میرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہوئے بڑے بے کہانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کمسن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے میرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ میرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا کہ اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔